الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة أو كما قال عليه الصلاة والسلام جو نام محمد لبوں پر سجا لے جو نام محمد لبوں پر سجا لے وہ دل اپنی دنیا بھی جنت بنا لے۔ سامعین حضرات، آج مجھے جس عظیم مقدس اور بابرکت عنوان پر چند کلمات عرض کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے وہ ہے سیرت طیبہ، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات مستحکم، آج دنیا کامیابی کے لیے نئے نئے راستے تلاش کر رہی ہے، جبکہ اللہ رب العزت والجلال نے 1400 سال پہلے ہی کامیابی کا راستہ بتلا دیا تھا۔ وہ راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا راستہ ہے۔ وہ ہستی جنہیں اللہ رب العزت والجلال نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، وہ ہستی جنہوں نے انسانیت کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی عطا فرمائی، وہ ہستی جن کے اخلاق کی گواہی خود قرآن کریم نے دی، وہ ہستی جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے نمونہ اور مشغلہ راہ ہے، وہ ہستی جنہوں نے نفرتوں کے درمیان محبت کا پیغام دیا، وہ ہستی جنہوں نے بکھری ہوئی انسانیت کو ایمان، اخوت اور اتحاد کی لڑی میں پرو دیا، وہ ہستی جن کے سامنے بادشاہ بے حقیقت تھے مگر وہ فقیروں کے ساتھ بیٹھنے میں فخر محسوس کرتے تھے، وہ ہستی جنہوں نے غریبوں، یتیموں اور بے کسوں کو سینے سے لگایا، وہ ہستی جنہوں نے اپنے ستانے والوں کے لیے بھی ہدایت اور خیر کی دعا فرمائی، وہ ہستی جن کے آنے سے عرب کی سرزمین کا نقشہ بدل گیا، جن کے پیغام سے دل بدل گئے، کردار بدل گئے، معاشرے بدل گئے۔ تو آئیے آج انہی کی بات کریں جن کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، انہی کے اخلاق کا تذکرہ کریں جنہیں خود قرآن کریم نے عظیم اخلاق والا قرار دیا، انہی کی سیرت سنیں جن کی زندگی قیامت تک انسان کے لیے مشغلہ ہے، جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ سامعین حضرات، اللہ رب العزت والجلال نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، لیکن ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی کے ذکر کو بلند کر دیا۔ آج دنیا کے ہر کونے میں اذان کی آواز بلند ہوتی ہے اور اس میں اللہ کے نام کے ساتھ نبی کا نام بھی لیا جاتا ہے، کلمہ طیبہ میں اللہ کی وحدانیت کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا جاتا ہے۔ نماز ہو یا اذان، خطبہ ہو یا درود و سلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہمیشہ بلند رکھا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا۔ اور یہی نہیں، جو میرے نبی سے ملا وہ بھی بلند ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق پہلے صرف ابو بکر تھے، میرے نبی سے ملے صدیق اکبر بن گئے۔ حضرت عمر پہلے صرف عمر تھے، میرے نبی سے ملے فاروق اعظم بن گئے۔ حضرت عثمان غنی پہلے صرف عثمان تھے، میرے نبی سے ملے
ملے ذوالنورین بن گئے. حضرت علی پہلے صرف علی تھے, میرے نبی سے ملے شیر خدا بن گئے. حضرت بلال حبشی پہلے صرف ایک غلام تھے, میرے نبی سے ملے تو امام بن گئے. غرض یہ کہ جس نے میرے نبی کو اپنا رہبر مانا وہ اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئے, جس نے آپ کی تعلیم کو تھاما وہ دنیا کے امام بن گئے, اور جس نے آپ کی سیرت کو اپنی زندگی کا دستور بنایا ان کے لیے ان کی دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی سنور گئی. محمد کا دم بھرنے والوں, آج مسلمان تنزلی کی طرف کیوں جا رہا ہے جبکہ کبھی مسلمان پوری دنیا کی قیادت اور پاسبانی کر رہا تھا؟ وہ مسلمان جو کل تک سمندروں اور ہواؤں کو اپنے تابع کیے ہوئے تھا آج وہ ذلیل و خوار کیوں ہو رہا ہے؟ وہ مسلم قوم جس کی ایک آواز پر درندوں نے چند لمحوں میں جنگل کے جنگل خالی کر دیے تھے, آج ایک چیونٹی بھی اس کا حکم ماننے کے لیے کیوں تیار نہیں؟ وہ مسلم قوم جن کی صورت کو دیکھ کر کروڑوں کفار نے اسلام قبول کیا تھا, آج ان کی صورتوں پر دہشت گردی کا الزام کیوں لگایا جا رہا ہے؟ وہ مسلمان جن کی امانت و دیات کو دیکھ کر دشمن بھی اپنی جوان لڑکیوں کو سال ہا سال کے لیے ان کے پاس چھوڑ دیا کرتے تھے, آج وہ غداری اور خیانت کے ساتھ کیوں متہم ہو رہے ہیں؟ وہ مسلم قوم جس کی شہادت و گواہی کو یہود و نصارہ معتبر مانتے تھے آج وہ غیر معتبر کیسے ہو گئی؟ وہ مسلم قوم جس کی سچائی اور عدل و انصاف کی غیر بھی مثال دیا کرتے تھے آج وہ جھوٹ اور ناانصافی میں ضرب المثل کیسے ہو گئے؟ وہ مسلمان جنہوں نے کبھی شیروں اور چیتوں سے سواری کا کام لیا ہو آج وہ گدڑوں اور کتوں سے کیسے ڈرنے لگے؟ آخرکار مسلمانوں سوچو تو صحیح, یہ اتنا بڑا انقلاب کیوں آ گیا میرے ذہن میں؟ جب ان سوالات نے گردش کی اور میں پریشانی کا شکار ہوا تو اللہ رب العزت والجلال نے فوراً یہ آیت ڈالی, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. عزیزان ملت, میں نے کہا مشکل کا حل ہو گیا. جب تک مسلمان نبی کے طریقے پر تھا تو کامیاب تھا, جب تک مسلمان صحابہ کی اتباع کر رہا تھا تو ہدایت پر گامزن تھا, جب تک مسلمان قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلے کرتا رہا تو دنیا اس کے فیصلے مانتی رہی, جب تک مسلمان نبی کے طریقے کو نہیں بھولا تھا دنیا کی کوئی سپر طاقت بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکی. یہی وجہ تھی کہ اگر وہ مرے بھی تو کامیابی کی موت مرے, اور آج جبکہ مسلمان نے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا, قرآن و سنت کو بھلا دیا, صحابہ کرام کی اتباع کو حقیر سمجھا, قرآن و حدیث کے فیصلے کو نہیں مانا, تو بتلاؤ یہ ذلت کے گہرے غار میں نہیں جائیں گے اور کہاں جائیں گے؟ یہ ہلاک نہیں ہوں گے تو پھر اور کیا ہوں گے؟ آب زر سے لکھے جانے کے قابل اور میزان عدل میں تولے جانے کے لائق ہے بات کہ آج جتنی بیماریوں نے جنم لے رکھا ہے, جتنی رسم و بدعات پیدا ہو گئی ہیں اور جتنے خرافات آج پھیل رہے ہیں, یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دینے کی وجہ سے ہو رہا ہے, قرآن و سنت کو بھلا دینے کی وجہ سے ہو رہا ہے. مسلمان پریشان اگر ہوا تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اعراض کرنے کی وجہ سے ہوا, مسلمان اگر مقروض ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہ کرنے کی بنا پر ہوا, مسلمان پر دوسری قوم اگر مسلط ہوئی تو صحابہ کرام کی راہ سے روگردانی کرنے کی وجہ سے ہوئی. مسلمان وہ نہیں جس کو حالات بدل دے, بلکہ مسلمان وہ ہے جو خود حالات کو بدل دے. کردار سے بنائیے معیار زندگی, کردار سے بنائیے معیار زندگی, ماحول سے حیات کا سودا نہ کیجیے. میرے عزیز بھائیوں, اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کے اندر فرمایا, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم,
اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العزت والجلال کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے آپ کو نہ بدلتے۔ تو آج میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صرف سننے اور بیان کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنانے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ہمارے لیے بہترین نمونہ بنا کر بھیجا۔ اگر ہمیں اپنی زندگی میں سکون چاہیے، اپنے گھر والوں میں محبت چاہیے، اپنے معاشرے میں امن چاہیے اور آخرت میں کامیابی چاہیے تو ہمیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا۔ آئیے آج ہم عہد کریں کہ ہم صرف زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ نہیں کریں گے بلکہ اپنے اخلاق، اپنے معاملات، اپنی عبادات، اپنے گھر والوں کے ساتھ برتاؤ اور اپنی پوری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، آپ کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اخلاق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جیسا خوبصورت بنائے اور قیامت کے دن ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ میں اپنی تقریر کو اس شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ خدا کی قسم عشق محمد سے بڑھ کر، خدا کی قسم عشق محمد سے بڑھ کر نہ کوئی دولت نہ کوئی زیور، جو دل مصطفیٰ کی محبت میں دھڑکے، جو دل مصطفیٰ کی محبت میں دھڑکے وہ دل ہے زمانے میں سب سے منور۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم سب تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔